بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ سال اول کے اردو لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر احمد ندیم قاسمی کی غزل نمبر 2 پر مشتمل ہے۔ اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ حسب روایت پہلا حصہ احمد ندیم قاسمی شاعر، ان کا تعارف ہے، اور دوسرا حصہ غزل نمبر 2 کا پہلا شعر ہے، جس کا مختصر مفہوم ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں احمد ندیم قاسمی کا تعارف۔ یہ تعارف آپ اس غزل کے پہلے شعر کے تشریح کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں۔ جی، احمد ندیم قاسمی 1916 عیسوی میں پیدا ہوئے، 2006 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ احمد ندیم قاسمی ایک بلند پایہ شاعر، منفرد افسانہ نگار، ممتاز صحافی اور عمدہ نقاد تھے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ زیادہ تر توجہ افسانہ نگاری پر رہی، لیکن اس کے باوجود آپ کی شاعرانہ عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی کلام کی خصوصیات کی بات کی جائے تو آپ ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی، حقیقت نگاری کا رنگ، زندگی کا شعور، بصیرت افروزی، مضمون آفرینی اور تخیل کی بلندی آپ کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک طرف کلاسیکی سجدھج ہے تو دوسری طرف جدید انداز و آہنگ بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں عصری آگاہی کا شعور ملتا ہے، یعنی کہ زمانہ موجود کا آپ کی شاعری میں تصور پایا جاتا ہے۔ اگر شعری مجموعوں کی بات کی جائے تو آپ کے اہم شعری مجموعے ریم جھیم، شعلہ گل، جلال و جمال، دشت وفا آپ کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ جی، مزید اب ہم غزل نمبر 2 کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شعر ہے کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز کا معنی معجزہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جس پر انسان کی جو عقل ہے وہ دنگ رہ جائے، حیران رہ جائے، یا جس کو بہت جلد تسلیم نہ کیا جا سکے، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، اب ان 2 مصروں کا مفہوم ہے، اب تو کچھ ایسا معجزہ کر کے دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج بجھ نہ پائے۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ ہم نے شاعر کے تعارف میں لکھا کہ شاعر جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کے اہم رکن تھے اور بہت سرگرم جو ہے وہ کارکن ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ ادب کو ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی کے طور پر پیش کیا۔ شاعری کو جو ہے وہ انسانی سوچوں کو مثبت انداز سے استعمال کرنے کے لیے اپنی شاعری کو ذریعہ بنایا۔ مثبت انداز سے چلنے کا جو ہے وہ ایک راستہ وہ اپنی شاعری میں ہمیں دکھاتے ہیں اور ہمارے سامنے علامتوں کے طور پر جو ہے وہ اپنے الفاظ لاتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شعر کے اندر بھی شاعر ہمیں جو ہے اس زمانہ جدید کے اندازوں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ انسان دور قدیم سے لے کر آج تک جتنی بھی اس نے ترقی کی ہے، اس کی محنت کی مرہون منت ہے، اس کی محنت ہی کی وجہ سے ہے اور اس کی لگن کی وجہ سے ہے کہ آس پاس اگر ہم موجودہ زمانے میں جتنی بھی جدید سائنسی ترقی دیکھتے ہیں، جتنی بھی جدید سہولتیں دیکھتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم کردار انسان کا رہا ہے کہ اس نے خدا داد صلاحیتوں کی مرہون منت اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہمت اور طاقت کی بدولت ہمیشہ اپنی خدمات سر انجام دی ہے۔ وہ غاروں جنگلوں سے نکلا اور اس نے نکل کر جو ہے وہ نت نئی ایجادات کی اور شہر آباد کیے،
اس نے جو ہے وہ زمین کے اندر سے خزانے تلاش کیے، سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو کھنگالا، ہیرے جواہرات تلاش کیے، اس نے آسمان خلا کے اندر جو ہے وہ محنت کی، اور ان ہواؤں کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا، اس نے جو ہے وہ چاند پر کمند ڈالی اور چاند پر جو ہے وہ قدم رکھا۔ یہ تمام جتنی بھی یعنی ہم موجودہ جتنی بھی سائنسی ایجادات دیکھتے ہیں، ان سب میں انسان کی کاوش اور محنت ہے، اور اس کی وہ لگن ہے جس کی وجہ سے آج وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ تو اس شعر کے اندر احمد الدین قاسمی ہمیں جو ہے وہ ایک طرف امید کا درس دے رہے ہیں اور ہمت اور حوصلے کا درس دے رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ انسان نے جو اتنی جو ہے وہ انتھک محنت کی ہے اور اتنا جو اس نے کام کیا ہے اور سائنسی ایجادات سامنے لے کر آیا ہے، جس نے جو ہے وہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے، فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور جو انسان کی جو انسان کو لگنے والی مختلف جو بیماریاں ہیں ان کا حل جو اس نے جو ہے وہ نت نئی ایجادات سے جو حل تلاش کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس نے جو ہے وہ جدید دور کے اندر ایک اپنا کردار ادا کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب معجزات ہیں انسان کے، کہ جس کو ہم جب دیکھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں تو ہماری جو عقل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، ہم بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ تجسس کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب مزید ایسی ترقی ہو، اتنی ترقی ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ اب مزید کوئی ایسا معجزہ پیش آنے والا ہے، کوئی ایسا معجزہ سامنے آنے والا ہے کہ اس آج کے جدید انسان نے سورج کی روشنی کو قید کر لینا ہے، اور پھر ایسا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ شام کے بعد جو ہے وہ رات کا تصور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور رات جو ہے وہ دن کا اجالا پیش کرے گی اور ہر طرف روشنی ہوگی۔ تو وہ اصل میں کہنا چاہتا ہے اب کچھ ایسا ہی اجاز دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھا جائے، کہ کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی جو ہے وہ جدید کام ہو جائے کہ سورج کی روشنی قید ہو جائے اور رات کی تاریکی ختم ہو جائے، اور انسان جو ہے وہ پہلے کی طرح محنت کرتا رہے، اور وہ راتوں کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دے۔ کوئی ایسا اب کرشمہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا کارنامہ ہونا چاہیے جس پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ مزید شعر حوالے کا: تاریک بستیوں کے مکین حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم۔ مزید اگر ہم شعر کی وسعت کو دیکھیں تو ہمیں شاید جو ہے وہ دنیاوی برائیوں سے دور رہنے کا درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ لوگ ایسے امن پسند ہوں، ایسے جو ہے وہ محبت والے ہوں، ایسے جو ہے وہ دوسروں سے پیار کرنے والے ہوں، کہ ہر طرف الفت ہو، محبت ہو، انس و پیار ہو، اور لوگ ایک دوسرے کو برائی کی بجائے بھلائی کا درس دیں، امن کا درس دیں۔ رات جو برائیوں کی علامت ہے، برائیوں کا استعارہ ہے، وہ رات کبھی ایسی آ جائے کہ رات جو ہے وہ امن کی علامت بن جائے، اور رات کی برائیاں ختم ہو جائیں، اور ہر طرف جو ہے وہ دن کا اجالا ہو، ہر طرف جو ہے وہ لوگ صرف ایک دوسرے سے نیکی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز سے پیش آئیں، اور ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلائے، اپنے حصے کا کام کرے، اور معاشرے کے اندر تمام برائیاں، فساد سب ختم ہو جائے، اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو۔ اس بات کو احمد فراز نے بیان کیا تھا: شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بہت شکریہ۔